إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورنہ پھر اگر اللہ کی مدد نہ رہی تو آدمی باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. وہ تو اللہ والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اللہ والوں کی تو ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ ہلکا سا بھی غلط جو ان کے لیے غلط ہے دوسروں کے لیے تو شاید غلط بھی نہ. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو راستے میں ایک آدمی مسجد کے گیٹ پر ہٹھا کٹھا مضبوط بھیک مانگ رہا. اور ہٹھا کٹھا آدمی بھیک مانگے تو صحیح نہیں ہے، تو کمزور آدمی کے لیے بھیک مانگنا. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کچھ مانگ رہے تھے. حضور نے کہا کہ گھر میں کچھ سامان ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا بتایا ایک ٹاٹ ہے، وہی لے آؤ. ٹاٹ لے کر کے آ گئے. حضور نے کہا کہ یہ ٹاٹ کون خریدے گا؟ تو کسی نے کہا کہ میں خریدتا ہوں 1 روپے میں. حضور نے کہا اور بڑھاؤ. جو بولی لگتی ہے آکشن، بیع المزادات، بڑھاؤ. بولی لگی تو 2 درہم کسی نے لگایا. تو اس لائق بھی نہیں تھا، اس لیے حضور نے، کیونکہ حضور نے اعلان کیا تھا تو بڑھا دیا. تو کہا لے لو. ان کو دے دیا ٹاٹ اور پیسہ لے لیا. پیسہ حضور نے ان کو دیا کہ یہ لو، جاؤ جو ہے جنگل میں تم کو جانا ہے. پہلے اس کا جو ہے کلہاڑی اس کی بنانا ہے. اس کی کلہاڑی بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور کہا کہ 1 درہم کی کلہاڑی بن گئی. 1 درہم گھر میں خرچ کرو اور جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو. چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ 15 دن ادھر نہیں دکھنا، 15 دن کے بعد آنا. 15 دن کے بعد آئے اور مالا مال ہو گئے. تجارت میں ویسے برکت رکھی ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہٹا کٹا تو ہے لیکن اسے کل ہی کسی کا قرض دار ہے، کل ہی اسے 50,000 روپے دینے ہیں. اب اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کچھ شکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب وہ بھیک مانگ کر کے پورا کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسے وقت میں اس کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں. ریئر کیس میں ایسا ہے، اوپر تو آدمی یہی دیکھے گا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دیکھا. بتاؤ ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا. تو دل میں ایسا سوچا اور حقیقت میں اس کا اور کچھ تھا معاملہ. نماز پڑھ کر کے چلے گئے. رات میں سوئے تو رات میں خواب دیکھا ایک مردہ ہے اور اس کے بازو میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. فرشتہ حضرت جنید بغدادی سے کہہ رہا ہے خواب میں، کہہ رہا ہے یہ چاقو لو اور اس کا گوشت کاٹو اور کاٹ کے کھاؤ. حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو مردہ ہے، بدبودار ہے. نہیں کہا کھاؤ نا. کہا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا. کہ مسجد میں تو کھا رہے تھے نا، یہاں کیوں نہیں کھا رہے؟ اب ان کو تنبہ ہوا کہ وہ جو میں نے سوچا تھا کہ یہ آدمی ہے دیکھو ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تو کمانا چاہیے. تو تم نے دل میں
اس کو جو ہے دل سے غیبت کیا، دل سے برا سمجھا. تو جیسے غیبت منہ سے بول کر کے ہوتی ہے ایسے دل سے بھی غیبت ہوتی ہے. تم نے غیبت کیا اس لیے اللہ نے تم کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ غیبت اس طرح ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تم نے دل سے غیبت کی، اور دل ہی کے اوپر تو شریعت کے سارے اعمال ہیں. 4 رکعت نماز پڑھی، صرف دل میں سوچا ہم نے، فرض پڑھی، تو رکعت تو ویسی رہتی ہے پوری 4، تسبیحات وغیرہ سب ویسی، فرض ہو گئی. دل میں سوچا کہ سنت مقتدہ پڑھتے ہیں، سنت مقتدہ ہو گئی. دل میں سوچا نفل پڑھتے ہیں، نفل ہو گئی. دل میں سوچا قضا پڑھتے ہیں، قضا ہو گئی. آخر اس میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پورا رکوع سجدہ ویسے ہی رہتا ہے. تو دل کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا محترم بالشان ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی گرفت کر لیتے ہیں